بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 248۔ وقالا اور کہا لہم ان سے کہا نبیہم ان کے نبی نے ان سے فرمایا انا بے شک آیاتا نشانی ملک ہی اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے این یاتیکم التابوت کہ آئیں گے لے کر تمہارے پاس تابوت فیہ اس میں سکینہ تم تسکین ہوگی دلوں کا چین ہوگا من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیاتم اور باقی چیزیں ہوں گی مما تارا کا بچی ہوئی جو چھوڑی ترکے میں سے آل موسیٰ معزز موسیٰ کی و آل ہارون اور معزز ہارون علیہ السلام کی تحملہ الملائکہ اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اس تابوت کو فرشتے انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ بڑی نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ایمان رکھتے ہو تو فلما تو پھر جب فصل طالوت جدا ہوا نکلا طالوت بالجنود اپنے لشکر کے ساتھ تو پھر جب طالوت لشکر کو لے کر شہر سے نکلا شہر سے جدا ہوا کالا تو بولا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلیکم آزمائش کرنے والا ہے تمہاری بنہرن ایک نہر سے فمن شاربہ منہ تو پس جو کوئی اس میں سے پیے گا فلیسا منی تو وہ میرا نہیں ہے وہ میرا ساتھی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ومن لم اور جو کوئی نہ یطعمہ اور جو کوئی نہ اس میں سے پیے گا فإنہ تو بے شک منی وہ میرے ساتھ ہے وہ میرا ساتھی ہے وہ مجھ سے ہے الا مگر سوائے اس کے معنی تعارفہ کہ کوئی پیے ایک چلو بھر غرفاتم بیدی اپنے ہاتھ سے لے کر ایک چلو پانی پیے فشاربوا تو پس پیا سب نے منہ اس سے الا مگر قلیلا منہم بہت تھوڑی تعداد تھی جنہوں نے اس میں سے نہ پیا فلما جاوزہ تو پس جس وقت عبور کیا اس نہر کو پار کیا اس نہر کو ہوا طالوت نے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو مسلمان معہ ان کے ساتھ تھے قالوا تو وہ بولے لا طاقت لنا اليوم آج ہم میں طاقت نہیں بجالوت جالوت کی و جنودہ ہی اور اس کے لشکر کی کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں قال الذین بولے وہ لوگ یظنون جنہیں یقین تھا انہم ملاقو اللہ کہ بے شک انہیں اللہ سے ملنا ہے کم من فیۃ کتنی ہی جماعتیں ہیں قلیلۃ کم تعداد میں تو بولے وہ لوگ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ کتنی ہی کم جماعتیں جو تعداد میں کم تھی غالب آئی فیۃ کثیرۃ کثرت تعداد والی جماعت پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما اور پھر جس وقت بارزوا مد مقابل آئے سامنے آئے لی جالوتا جالوت کے و جنودہ اور اس کے لشکر کے سامنے آئے قالوا تو عرض کی دعا مانگی ربنا اے رب ہمارے افرغ انڈیل دے علینا ہم پر صبرم صبر اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے وثبت اور جما دے پختہ کر دے اقدامنا ہمارے پاؤں کو ونصرنا اور ہماری مدد فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمارے پاؤں کو جما دے ونصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافروں کی قوم کے مقابلے میں فہزموہم باذن اللہ تو پس
مسلمانوں نے بھگا دیا دشمنوں کو، شکست دی دشمنوں کو بھی اذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وقاتل اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وآتاہ اللہ الملک اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت دی، والحکمت اور حکمت عطا فرمائی، وعلمہ اور سکھایا، مما یشاء جو چاہا سکھایا، ولولا دفع اللہ الناس اور اگر اللہ دور نہ فرمائے لوگوں سے، بعدہم ببعض بعض سے بعض کی فسادات کو دور نہ فرمائے، لفسدت الارض تو ضرور زمین تباہ و برباد ہو جائے، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ ذو فضل بڑے فضل والا ہے، علی العالمین سب جہانوں پر، تلک یہ آیات اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق کہ اے محبوب اے نبی ہم تم پر ٹھیک ٹھیک ان کو تلاوت فرماتے ہیں، ان کو پڑھتے ہیں، وَإِنَّکَ اور بے شک آپ اے محبوب لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ رسولوں میں سے ہیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کا طول 3 ہاتھ کا اور عرض 2 ہاتھ کا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور کی دولت سرائے اقدس کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت نماز قیام میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد آپ کے اصحاب۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا۔ یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی۔ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کا عصا، اور تھوڑا سا من بھی جو بنی اسرائیل پر کھانا نازل ہوا وہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں تواتر ہوتا چلا آ رہا تھا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی، ان کی بد عملی بہت بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی، اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں، اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے پر راضی ہو گئے اور جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔
अन यातियकुम मुत्तबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम, इस आयत मुबारका से इस वाक़े की तरफ इशारा मिलता है। फलम्मा फ़सला तलूत बिल जनूदी, यानी तालूत अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस से दुश्मन की तरह रवाना हुए। वो वक्त नहायत शिद्दत की गर्मी का था। लश्करियों ने तालूत से इसकी शिकायत की और पानी के तलबगार हुए। मुब्तलीकुम बिनहरिन, ये इम्तहान मुकर्रर फरमाया गया था कि शिद्दत तशनगी के वक़्त जो फरमाबरदारी के हुक्म पर कायम रहा वो आइंदा भी फरमाबरदारी करेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा, और जो इस वक़्त अपनी ख्वाहिश से मगलूब हो और नाफरमानी करे वो आइंदा सख्तियों को क्या बर्दाश्त करेगा। इल्ला कलीलम मिनहुम, जिनकी तादाद 313 थी, उन्होंने सब्र किया और एक चुल्लू इनके और इनके जानवरों के लिए काफ़ी हो गया, और उनके कल्बो ईमान को कुव्वत मिली और नहर से सलामत गुज़र गए। और जिन्होंने खूब पिया था उनके होंठ स्याह हो गए, तशनगी और भर गई और हिम्मत हार गई। वल्लाहु माअस-साबिरीन, और ईमान जिनके दिलों में घर कर लेता है तो अल्लाह इनकी मदद फरमाता है, और अल्लाह ही की मदद हमेशा काम आती है। वक़ातला दाऊद, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ईशा तालूत के लश्कर में थे, और इनके साथ इनके तमाम फर्जंद भी शामिल थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इन सब में छोटे थे, बीमार थे, रंग जर्द था, बकरियां चराते थे। जब जालूत ने बनी इसराइल से मुकाबला तलब किया, वो इसकी कुव्वत जसामत देखकर घबराए, क्योंकि वह बड़ा जाबर, कवि और शहज़ोर अजीमुल जस्सा कद आवर था। तालूत ने अपने लश्कर में ऐलान किया कि जो शख्स जालूत को कत्ल करे, मैं अपनी बेटी इसके निकाह में दूंगा और निसफ मुल्क इसको दूंगा। मगर किसी ने इसका जवाब ना दिया, तो तालूत ने अपने नबी हज़रत शमबील अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि बारगाए इलाही में दुआ करें। आपने दुआ की तो बताया गया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत को कत्ल करेंगे। तालूत ने आपसे अर्ज़ किया कि अगर आप जालूत को कत्ल करें तो मैं अपनी लड़की आपके निकाह में दूंगा और निसफ मुल्क पेश करूंगा। आपने कबूल फरमाया और जालूत की तरह रवाना हो गए। सफ़े क़िताल कायम हुई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दस्ते मुबारक में फलाखन लेकर मुकाबिल हुए। जालूत के दिल में आपको देखकर दहशत पैदा हुई, मगर इसने बातें बहुत मुतकब्बराना की और आपको अपनी कुव्वत से मरूब करना चाहा। आपने फलाखन में पत्थर रख कर मारा, वो इसकी पेशानी को तोड़कर पीछे से निकल गया और जालूत मर गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको लाकर तालूत के सामने डाल दिया। ये तमाम बनी इसराइल खुश हुए और तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हस्बे वादा निसफ मुल्क दिया और अपनी बेटी का निकाह आपके साथ कर दिया। एक मुद्दत के बाद तालूत ने वफ़ात पाई। तमाम मुल्क पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम हो गई। वल हिकमता व अल्लमाहु मिम्मा यशा, हिकमत से नबूवत मुराद है, और जैसा कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाते थे और जानवरों का कलाम समझते थे। दफ़उल्लाहिन्नासा बादहुम बिबादिल फ़सादातिल अर्द, यानी अल्लाह ताला नेकों के सदक़े में दूसरों की बलाएं भी दफ़ा फरमाता है। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला एक साले मुसलमान की बरकत से इसके पड़ोस के 100 घर वालों की बलाएं दूर फरमाता है। सुबहान अल्लाह, नेकों का कुर्ब भी फ़ायदा पहुँचा
جاتا ہے۔